بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد ارسلان خان، آپ کی خدمت میں حاضر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیریکسیا فیور۔ دوستوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیوز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، پیریکسیا فیور۔ فیور کیا ہے؟ جب جسم کا درجہ حرارت اس نارمل درجہ حرارت سے بڑھ جائے، اس کے بڑھنے سے جو جسم کے جلد کے نیچے خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، خون سینہ خارج ہونے لگ پڑتا ہے اور جلد گرم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیریکسیا فیور۔ اب آپ دوستوں کو میں اس کی کچھ وجوہات بتاؤں گا، کازز بتاؤں گا کہ کن وجوہات کی وجہ سے یا کن وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے صرف میں آپ کو بخار کے حوالے سے بتا رہا ہوں، بخار کی سمٹمز، کازز اور اس کی اقسام، اور ساتھ میں یہ میں آپ لوگوں کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا۔ فی الحال میں آپ لوگوں کو صرف بخار کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس کے کازز پہ۔ اس کی کازز کون کون سی ہیں؟ اس کی چند اسپیسیفک مخصوص جو وجوہات ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں۔ پہلی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے وائرل انفیکشن، وائرس سے ہونے والی کچھ بیماریاں جیسے کہ چیچک ہو گیا، خسرہ ہو گیا، چکن پاکس وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے بیکٹیریل انفیکشن۔ کچھ بیکٹیریز ہیں، اسٹریپٹوکوکس، نیمونیا، ٹیوبرکلوسس، اس طرح کی یہ کچھ بیکٹیریاز ہیں بڑے بڑے جن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ تیسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے پروٹوزل انفیکشن۔ پروٹوزل سے آنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ کچھ اینٹی بایوٹکس، میڈیسن وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کر لینا، کچھ ایسی زہریلی ادویات، کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جب وہ یوز کر لیں تو ان سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ چوتھی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے انجریز، کوئی زخم آ جانا، کوئی چوٹ لگ جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر بخار ہو جاتا ہے۔ جسم کی جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نارمل جو اس کی لائن ہوتی ہے، نارمل جو اس کی بیس لائن ہوتی ہے وہاں سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جو نارمل ویسے درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 98.6 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ کچھ الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں، کچھ الرجیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ چھٹی جو اس کی وجہ ہے کچھ اینڈوکرائن، ہمارے جو گلینڈز ہوتے ہیں غدود، ان کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی چند کازز جن کی وجہ سے اکثر بخار ہو جایا کرتا ہے۔ اب آپ دوستوں کو میں اس کی سمٹمز بتانے لگا ہوں کہ سمٹمز کون کون سی ہوتی ہیں بخار میں۔ پہلی جو سمٹمز ہیں اس میں نبض بڑھی ہوئی ہوتی ہے، پورے جسم میں ٹیشوز میں دکھن سی ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، پورے جسم درد کر رہا ہوتا ہے، بے چینی سی پائی جاتی ہے، لرزہ پن۔ اب میں آپ دوستوں کو بخار فیور کی کچھ ٹائپس بتاؤں گا اقسام۔ پہلی جو اقسام ہے وہ ہے مسلسل بخار، کنٹینیوس فیور۔ ایسا بخار جو 24 گھنٹے ایک جیسا رہے، ایک درجے کا بھی فرق نہ پڑے، اس کو مسلسل بخار کہتے ہیں۔ دوسری جو اس کی ٹائپس ہے وہ ہے ریمیٹنٹ فیور۔ ایسا بخار جس میں روزانہ 2 درجے کا فرق آ رہا ہو لیکن وہ بیس لائن پر جو اس کا نارمل درجہ حرارت ہے وہاں پر نہ آ رہا ہو، ہمیشہ بخار رہے، 2 درجے کا فرق آ رہا ہو، یہ ہوتا ہے ریمیٹنٹ فیور۔ اب جو تیسری اس کی اقسام ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فیور، نوبتی بخار۔ نوبتی بخار ایک ایسا بخار ہوتا ہے جو اپنے ایک مخصوص وقت پہ، ایک ٹائم پہ دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے بعد بھی آ سکتا ہے، ایک دن کے وقفے کے بعد بھی آ سکتا ہے، 2 دن بعد بھی آ سکتا ہے، ہفتے بعد بھی آ سکتا ہے۔ ایسا بخار جو کچھ ٹائم رہے اور پھر غائب ہو جائے اور محسوس ہی نہ ہو کہ بخار ہو، پھر دوبارہ اسی ٹائم پر، اسی دن کے حساب سے دوبارہ اپنے وقت مخصوصہ پہ لوٹ آئے، تو اس کو نوبتی بخار کہتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فیور۔ چوتھی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ریکیورنٹ فیور۔ ایسا بخار جو ہٹ جائے اور دوبارہ پلٹ کر واپس آ جائے، کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر پلٹ کر واپس آ جائے۔ یہ تھی بخار کی چند ٹائپس۔ اب آپ دوستوں کو
میں اس کی کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا جن کو آپ یوز کر کے ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کر کے آپ بخار سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اس کی پہلی اسٹیج ہے اس میں سردی لگتی ہے، سر درد رہتا ہے، نازک مزاج ہوتا ہے، لرزہ پان کی کیفیت پائی جاتی ہے اور تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو اس کی سمٹم ظاہر ہوتی ہے وہ ہے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، غیر معمولی سی گرمی محسوس ہوتی ہے، اس میں بے چینی پائی جاتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ یہ تھے اس کی دوسرے مرحلے کی کچھ سمٹمس۔ اب تیسرے مرحلے میں جو سمٹم ظاہر ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو درجہ حرارت ہوتا ہے جسم کا وہ یا تو آہستہ آہستہ یا جلدی سے کم ہو جاتا ہے اور پھر اچانک بڑھ جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ٹائیفائڈ بخار میں ہوتا ہے، ملیریا کے بخار میں یہ سمٹم ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو میں ہومیوپیتھک میڈیسنس بتانے لگا ہوں جن کو آپ یوز کر کے بخار سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ یہ بخار کی سب سے بڑی دوا ہے۔ ایسے بخار جو 24 گھنٹے کے اندر اندر آئے، خشک سرد موسم میں یا خشک سرد ہوا کے لگ جانے سے بخار ہو جائے، جس کی وجہ سے سردی محسوس ہے، لرزہ پان پائے جائے، جسم بھی درد کر رہا ہو، اور یا گرمی لگ جانے کی وجہ سے اچانک ٹھنڈ میں چلے جانا، گرم ٹھنڈا اگر جسم ہو جائے تو آپ ایکونائٹ دے سکتے ہیں۔ ایکونائٹ سب سے بڑی دوا ہے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر آنے والا ایکیوٹ فیور میں آپ ایکونائٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی جو مین 3 سمٹمس ہیں جو بخار میں اکثر ظاہر ہوتی ہیں وہ شدید بے چینی پائی جائے گی، فکر مند ہوگا، پریشان ہوگا، ساتھ ہی اس کے اندر ایک ڈر پایا جائے۔ یہ ہوں گی 3 سمٹمس جو اکثر بخار میں دیکھنے میں آتی ہے ایکونائٹ کے۔ اب دوسری جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے جلسیمیم۔ جلسیمیم ہومیوپیتھک کی بہت بڑی دوا ہے اور فیور میں بھی استعمال ہونے والی بہت ہی زبردست دوا ہے۔ اس کی جو سمٹمس ہیں، جلسیمیم کی جو سمٹمس ہیں، اس میں کاہلی پائی جائے گی، سستی پائی جائے گی اور غنودگی پائی جائے گی۔ یہ اس کی خاص علامات ہیں جو فیور میں پائی جائے گی۔ کاہلی، سستی اور غنودگی محسوس ہوگی اور غنودگی پائی جائے گی۔ اس پر سستی طاری سی رہتی ہے اور یہ مسلسل بخاروں کی بہت زبردست دوا۔ ایسے بخار جو مسلسل 24 گھنٹے رہیں، اس میں بالکل فرق نہ پڑ رہا ہو، تو آپ اس کو جلسیمیم کو یوز کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے فیرم فاس۔ فیرم فاس بھی ہومیوپیتھی کی بہت زبردست دوا ہے۔ یہ بھی بخاروں کی بہت زبردست دوا ہے۔ آپ بخار میں یہ یوز کروا سکتے ہیں۔ ایسے بخار میں ساتھ زکام اور کھانسی بھی موجود ہوں تو آپ ایکونائٹ جلسیمیم کے ساتھ آپ فیرم فاس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ آپ تینوں اکٹھے مکس کر کے بھی آپ 30 پاور میں لے لیں۔ آپ تینوں میڈیسن کو اکٹھا استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایکیوٹ کنڈیشن میں آپ ان میڈیسن کو دن میں 4 سے 5 یا 6 مرتبہ بھی ریپیٹ کرا سکتے ہیں۔ سلفر بھی ہومیوپیتھک کی بہت زبردست دوا ہے۔ یہ بخار کی سب سے بڑی دوا ہے۔ اگر ایکونائٹ ناکام ہو جائے، ایکونائٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اگر بخار کے 24 گھنٹے گزر جائیں تو اس کے بعد آپ سلفر کو یوز کروائیں تو سلفر بھی بہت زبردست رزلٹ دے گی۔ سلفر کی جو پیشنٹ کی جلد خشک ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے اور پسینہ نہ آتا، بخار سے مریض جل رہا ہو، زبان اس کی سرخ ہو اور گرم ہو اور ساتھ ہی بے خوابی اور بے چینی پائی جائے تو آپ سلفر یوز کروائیں۔ 30 پاور میں آپ بخار میں یوز کروا سکتے ہیں، بہت زبردست دوا ہے۔ اب جو 5ویں ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے لگا ہوں وہ خاص کر یہ انٹرمیٹنٹ فیور میں، نوبتی بخار میں زیادہ تر یوز کروا سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایسے بخار جو اپنے وقت مقررہ پر دوبارہ لوٹ آئے تو ان کے لیے بڑی زبردست دوا ہے، وہ ہے سیڈرون۔ سیڈرون ہومیوپیتھی کی بہت زبردست دوا ہے۔ سیڈرون کی جو سمٹمس ہیں، ایسے بخار جو اپنے وقت مخصوصہ پر دوبارہ لوٹ آئیں، یا ایسے لوگ جو دلدلی علاقوں میں رہتے ہوں ان کو اکثر ایسی بیماریوں کا بار بار شکار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے بخار یا ایسی بیماریاں جو دوبارہ اپنے وقت مخصوص پر دوبارہ لوٹ آیا کریں تو آپ سیڈرون ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، اس کو آپ یوز کروائیں۔
یہ آپ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی آپ 200 پاور میں یوز کروا سکتے ہیں، اور ویسے اگر بخار وغیرہ میں ایسے مسائل میں یوز کروانا چاہتے ہیں نوکتی بخار میں، تو آپ اس کو 30 پاور میں یوز کروائیں، دن میں 3 ٹائم، صبح دوپہر شام 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے پلائیں۔ اب جو چھٹی ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے لگا ہوں، یہ بھی بہت ہی بڑی زبردست دوا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کی، آپ بخاروں میں یوز کروا سکتے ہیں، آپ ایکیوٹ فیور میں یوز کروائیں، بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر بخار کچھ لمبا ہو جائے، پرانا ہو جائے، تو آپ اس میں بھی یوز کروا سکتے ہیں، ساتھ ہی اس میں بے چینی بھی پائی ہے، وہ ہے میڈیسن آرسینیکم ایلبم۔ آرسینیکم ایلبم بہت زبردست دوا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کی۔ اگر بخار میں بے چینی پائی جائے، کمزوری بڑھ گئی ہو، آرسینیکم ایلبم کی جو علامات ہوتی ہیں، یا دوپہر کے بعد 1 سے 2 بجے کے درمیان، یا رات کو آدھی رات کو 12 بجے کے بعد 1 سے 2 بجے کے درمیان علامات بڑھ جائیں، تو آپ آرسینیکم ایلبم یوز کر سکتے ہیں۔ آرسینیکم ایلبم کے مریض میں پیاس جو ہوتی ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ گوند گوند کر کے پانی پیتا ہے، ایک دم اکٹھا پانی نہیں پی سکتا۔ ایسے بخار جس میں مریض میں بے چینی پائی جائے، کمزوری پائی جائے، اور اس میں پیاس بھی پائی جائے، اور پیاس وہ پانی ایک ایک بوند بوند کر کے پانی پیے، اکٹھا پانی نہ پی سکے، تو اس کے لیے آرسینیکم ایلبم بہت ہی زبردست ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، یہ آپ بخار میں یوز کروا سکتے ہیں۔ ایسے بخار جو کافی لمبے عرصے تک چلے گئے ہوں، کافی لمبے ہو گئے، تو آپ آرسینیکم ایلبم یوز کروائیں۔ یہ تھی چند ہومیوپیتھک میڈیسن دوستوں۔ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو ایک جرمنی کی ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے لگا ہوں، جو آپ کسی بھی قسم کا بخار ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ بہت ہی اچھا رزلٹ پائیں گے، اور یہ میڈیسن جو ہے آپ اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں۔ اچانک بخار ہو جائے، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، تو آپ سب یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ٹیبلٹس فارم میں ہے، بایو پلاسن نمبر 11 جرمنی کی ایک میڈیسن ہے، ٹیبلٹس فارم میں ہے، اس کی 4 گولیاں دن میں 3 ٹائم۔ اگر بخار شدید ہے، تیز ہے، تو آپ 4 گولیاں آپ ہر آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا بخار لمبا ہو گیا ہو، پرانا ہو، تو آپ 4 گولیاں دن میں 3 ٹائم کی بھی ساتھ یوز کریں، تو بہت ہی اچھے آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ اور جو فوری طور پر ہیں اور شدید ہوں، جس میں شدت پائی جائے، تیزی پائی جائے، تو آپ ان میڈیسنس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ یا ایسے بخار جو کچھ تھوڑا لمبے ہو گئے ہوں، یا ایسے بخار جو بار بار پلٹ کر لوٹ آتے ہوں، تو ان میں آپ یہ جو 6 ہومیوپیتھک کی میڈیسن یوز کروائی ہیں، یہ آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ ایکونائٹ یا سیمم اور فیرم فاس کو آپ مکس کر کے آپ ایکیوٹ فیور میں چاہے کسی بھی قسم کا ہو تو آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور نوکتی بخار میں آپ سیڈرون کا یوز کروائیں۔ بخار اگر پرانا ہو گیا، وہ لمبا ہوگا، تو اس میں آپ سلفر یوز کروا سکتے ہیں، آرسینیکم ایلبم یوز کروا سکتے ہیں، بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستوں یہ تھی آج کی میری ویڈیوز، امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔